یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے بہتر تھا امام حسین کے لیے اپنی اور اپنے خاندان والوں کی جانوں کی شہادت کو قبول کرنا، کیونکہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں، یہ حق اور باطل کے بیچ کی سب سے بڑی جنگ۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت 3 کانٹیننٹس پر پھیلی ہوئی تھی، ایشیا، افریقہ اینڈ یورپ۔ تب یزید ابن معاویہ کہتا ہے میں تمہارا خلیفہ ہوں، اور اس وقت اگر امام حسین خاموش ہو جاتے تو آج اسلام کے اندر شراب، زنا، سود یہ سب عام ہو جاتا، کیونکہ وہ خود ان بری عادتوں کا مالک تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح شروع ہوا یہ سفر، جہاں امام حسین 61 ہجری کو اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ پہلی محرم کو مدینہ سے روانہ ہوئے اس سنسان میدان کی طرف جس کا نام تھا کربلا۔ دوسرا دن، یہی وہ دن تھا جب امام حسین اور ان کے ساتھی کربلا پہنچے، جہاں یزید کے لوگوں نے آپ کا راستہ روکا اور امام حسین کو ایک خط دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ کو یہیں پر رکنا ہوگا جب تک آپ بیعت نہیں دیتے، لیکن امام حسین نے امت کے لیے ظلم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہیں اپنے خیمے لگائے، جہاں سامنے عراق کی سب سے بڑی ندی دریائے فرات بہہ رہی تھی۔ ڈے 3، 4، 5 اور 6 اب لشکر بڑا ہو چکا تھا، اسے لیڈ کر رہا تھا یزید کی فوج کا کمانڈر عمر بن سعد۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، صلح کی کوششیں ناکام ہو چکی تھی۔ یزید کا جواب اب بھی وہی تھا، یا بیعت یا موت۔ ڈے 7، فرات کا پانی امام حسین اور ان کے لوگوں کے لیے پوری طرح بند ہو چکا تھا، اور اب چھوٹے چھوٹے بچوں کی آنکھیں ایک ایک قطرہ پانی کو ترس رہی تھی۔ ڈے 8، فوج کا گھیرا اب تنگ ہو چکا تھا، سبھی ساتھی تیار تھے، تلواریں تیز کی گئیں اور بچوں کو گلے لگایا گیا۔ ڈے 9، کربلا کا میدان آج کچھ الگ تھا، شہادت کو سب تیار، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو یزید کی فوج کے پاس بھیجا اور آخری رات عبادت کی مہلت مانگی۔ یوں وہ آخری رات عبادت میں گزری، خیموں میں سکون تھا اور لبوں پر اللہ کا نام۔ ڈے 10، عاشورہ، وہ دن جس کی گواہی دیتا ہے آسمان اور خود کربلا کا میدان۔ اس دن امام حسین کے خاندان اور خود امام حسین کو شہادت ملی، اور ان کا سر نیزے پر سجا کر اب یزید کو پیش کیا گیا، اور یزید نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کے چہرے کا خوب مذاق بنایا اور کہنے لگا میں حق پر تھا تو مجھے فتح ملی اور ان کو ناکامی۔ یہ جملے جب آپ کی بہن حضرت زینب کے کانوں میں گونجے تو وہ گئیں اور کہنے لگیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے اللہ عزت دے اور جسے چاہے اللہ ذلت دے۔ میرے بھائی کا نام اب سے آخرت تک عزت اور وقار کے ساتھ لیا جائے گا، اور تیرے نام پر قیامت تک تھوکا جائے گا۔ اور یوں کربلا نے ہمیں سکھا دیا کہ ظلم کے آگے خاموش رہنا گناہ ہے۔ کل جانیں گے کہ کربلا کی پوری بنیاد کیا تھی۔